کل یہ میسج بڑا تیزی سے چل رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ جائیں اور قرآن شریف کھولیں اور اس میں تلاش کریں، آپ کو اس میں سے اگر کوئی بال مل گیا تو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اپنے قرآن سے مل گیا، اور پھر آپ اس بال کو کسی بھی پانی میں ڈال کر خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ یہ میسج بڑا تیزی سے چل رہا ہے، یاد رکھیں یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ انتہائی من گھڑت، بے بنیاد اور بے اصل بات ہے، اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو قرآن شریف ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یہ کئی مراحل سے گزر کر ہمارے پاس پہنچتا ہے، فیکٹریوں میں بنتا ہے، وہاں پر اس کو انسان اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ دکانوں میں سپلائی ہوتا ہے، پھر دکانوں سے گھروں میں آتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، اور گھروں میں مختلف افراد اس قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمیشہ نیچے رکھ کر کی جاتی ہے۔ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا سر ان کے اوپر ہوتا ہے، قرآن شریف کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے بال داڑھی کے ہوں، چاہے سر کے ہوں یا پلکوں کے ہوں یا بھووں کے ہوں یا مونچھوں کے ہوں، یہ لاکھوں کی تعداد میں بال ہیں۔ وضو کرتے وقت یا مسح کرتے وقت یا کھجاتے وقت کوئی بھی بال ڈھیلا ہو جاتا ہے اور وہ گر کر قرآن شریف میں گر جاتا ہے، قرآن شریف میں چلا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو لوگوں نے قرآن شریف کے اس بال کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو بال آپ کا نکل کر قرآن شریف میں چلا گیا وہ آپ کا بال ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو مخصوص افراد کے پاس مختلف میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر سے ایک بال نکلے اور وہ اڑ کر آپ کے ملک میں آتا ہے اور آپ کے گھر کے اندر آتا ہے، آپ کا قرآن شریف جو غلاف کے اندر پیک ہے وہ غلاف خود بخود کھلتا ہے، قرآن شریف بھی خود بخود کھلتا ہے اور اس کے اندر یہ بال آ جاتا ہے، پھر وہ قرآن شریف بھی بند ہو جاتا ہے، غلاف بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کھول کے اس کو تلاش کرتے تو آپ کو بال ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ یہ جو آپ اتنی لمبی کہانی بنا رہے ہیں جو لوگ اس کو، یہ کہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ اصل کہانی وہی ہے جو میں نے بتائی کہ ہم جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے بالوں میں سے کوئی بال نکل کر اس میں گر جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم چھوٹے کس انسان کے بال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی حد تو یہ ہے کہ کسی کے بال کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، چی جائے کہ انسان یہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی اس کا چہرہ، اس کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسے بات کر دی؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو بالکل میرا بھی سوال یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے ہیں کہ جو قرآن شریف سے بال نکلا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ جیسے انسانوں کے بال، اور کہاں وہ رحمت للعالمین اس کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بہت بڑی ہم توہین کر رہے ہیں، اور جو معاشرے میں اس طرح کی باتیں پھیل رہی ہے اس کو ختم کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بال ملتے ہیں ہم کو، یہ تو ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کھانے میں سے بال نکل جائے، یا کسی کے کندھے پہ بال ہو، یا کسی کے چہرے پہ بال پڑا ہو، یا ٹیبل پہ بال پڑا ہو کھانے کی، تو ہر کوئی اس کو صاف کرتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا بال اگر قرآن شریف میں مل جائے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن شریف میں ملا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو گیا۔ یہ قانون کس نے بنایا کہ قرآن شریف کے اندر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بال آ سکتا ہے؟ یہ تو لچر بات ہے۔ قرآن شریف کے اندر تو انسان، ہمارے ہاں تو مور کے پر اور اس کے بال بھی قرآن شریف کے اندر مل جاتے ہیں، تو انسانوں کے بال تو بڑا امکان ہے کہ یہ کسی عام انسان کا بال ہے جس کا تلاوت کرتے وقت یہاں گرا ہے۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر ایسی بات کہی جس کی نسبت میری طرف ہے ہی نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہ اس بال کی نسبت جو میرے اور آپ کے بال ہیں اس کو اللہ کی نبی علیہ السلام کا بال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تشبیہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ لہذا اس قسم کے تمام باتیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور لوگوں میں مشہور ہیں، ان سارے باتوں کو
کی طرف بے التفاتی کرے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں جو معاشرے میں مشہور کی جا رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان، میرے اور آپ جیسا انسان، اپنا بال اٹھا کر پانی میں ڈال کر اس کو پیے اور اس کو شفا نہ ملے، تو اس کا عقیدہ کیسا رہے گا کہ مجھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال سے شفا ہی نہیں ملی، تو اس کا تو ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کے اوپر بڑی توجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بال تبرک کے طور پر صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم بھی کیے تھے، اور صحابہ اکرام اس کو تبرک کے طور پر اور شفا کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے قرآن شریف میں جو بال مل رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال ہرگز نہیں ہیں۔ اس لیے اس بات کی شہرت کو ختم کر دیں۔